کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دل میں ایمان کو لے کر کچھ ایسے خیالات آنے لگتے ہیں جو شدید پریشانی اور بے چینی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ تجربہ ہو سکتا ہے، لیکن آج ہم اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان خیالات کا اصل مطلب کیا ہے۔ اکثر دل میں اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آخرت کے بارے میں ایسے خیالات آ جاتے ہیں جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، ایسے خیالات جنہیں کوئی زبان پر لانا بھی گناہ سمجھتا ہے۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک عام انسانی کشمکش ہے اور اس میں کوئی بھی اکیلا نہیں ہے۔ اچھا، تو اسلامی اصطلاح میں ان غیر اختیاری اور پریشان کن خیالات کو وسوسہ کہتے ہیں۔ یہ اصل میں شیطان کی طرف سے ڈالے گئے شکوک و شبہات ہوتے ہیں جن کا مقصد دل میں بے یقینی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے، یہ کسی کے بھی دل میں آ سکتے ہیں، چاہے وہ شخص کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ تو یہاں ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی اگر یہ خیالات شیطان کی طرف سے ہیں تو وہ آخر اپنا ہدف بناتا کس کو ہے؟ عام طور پہ سب سے پہلا خوف تو یہی دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ شاید یہ وسوسے ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے، بالکل برعکس ہے۔ آپ ذرا سوچئے، شیطان اس شخص کے دل میں شکوک ڈالنے کی زحمت کیوں کرے گا جو پہلے ہی دین سے غافل ہے، جو دنیا میں ہی مگن ہے؟ وہ تو پہلے ہی راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ شیطان تو اپنا پورا زور اس شخص پر لگاتا ہے جو دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہی تو اس کا اصل ہدف ہے۔ اور اس مسئلے کی جو سب سے بہترین، سب سے واضح وضاحت ہے نا، وہ ہمیں کہیں اور سے نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے دلوں میں کبھی کبھی ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانے سے جل کر کوئلہ ہو جانا ہمیں زیادہ پسند ہے۔ ذرا ان کے الفاظ پر غور کریں، ان کی شدید پریشانیوں اور تکلیف کا اندازہ لگائیں۔ تو اس شدید پریشانی کے عالم میں جب صحابہ نے اپنی یہ کیفیت بیان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا جواب دیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو کھلے ایمان کی علامت ہے، سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے، جس چیز کو وہ اپنی سب سے بڑی پریشانی اور کمزوری سمجھ رہے تھے، اسے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کھلے ایمان کی نشانی قرار دے دیا۔ تو آئیے اب ذرا اس بات کو کھول کر سمجھتے ہیں کہ یہ پریشان کن خیالات، یہ وسوسے آخر ایمان کی واضح نشانی کیسے ہیں۔ اس کو ایک بہت ہی خوبصورت مثال سے سمجھا گیا ہے۔ دیکھیں، چور کبھی کسی خالی اور ویران گھر میں گھستا ہے؟ نہیں نا، وہ ہمیشہ اسی گھر کا رخ کرتا ہے جہاں اسے پتا ہو کہ اندر کوئی قیمتی خزانہ موجود ہے۔ بالکل اسی طرح دل ایمان کے قیمتی خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور شیطان کا حملہ یعنی یہ وسوسہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اس دل کے اندر ایمان کا خزانہ موجود ہے۔ تو اصل بات، ساری بات کا نچوڑ یہ ہے، ان خیالات کی وجہ سے جو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے وہی تو ایمان کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر دل میں ایمان کا نور ہی نہ ہوتا تو ان شیطانی خیالات کے آنے پر بھلا کوئی بے چینی کیوں ہوتی؟ اچھا، جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے، تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ بھئی اس کا کریں کیا؟ اس سے نمٹیں کیسے؟ اور اس کا واحد اور بہترین علاج حیران کن حد تک سادہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان خیالات کو بالکل بھی اہمیت نہ دی جائے، ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہ کی جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جب بھی ایسا کوئی خیال آئے تو اس کے ساتھ بحث میں نہیں پڑنا، اس کا جواب دینے کی کوشش نہیں کرنی، اس پر شرمندہ یا قصوروار محسوس نہیں کرنا، بس اسے آنے دیں اور بنا کوئی توجہ دیے جانے دیں۔ بلکہ اس کے بالکل الٹ ایک قدم آگے بڑھ کر جب یہ خیالات آئیں تو دل میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ میرے دل میں ایمان موجود ہے، تبھی تو یہ چور حملہ ور ہوا ہے۔ یہ سوچ کا ایک مکمل انقلاب ہے نا؟ تو چلیں ساری بات کو ایک بار پھر سے سمیٹ لیتے ہیں۔ پہلی بات، یہ شکوک کمزور ایمان کی نہیں بلکہ مضبوط ایمان پر حملے کی نشانی ہے۔ دوسری بات، ان خیالات پر ہونے والی تکلیف ہی ایمان کا ثبوت ہے۔ تیسری بات، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجربے کو صریح الایمان یعنی واضح ایمان کہا ہے۔ اور آخری اور سب سے اہم بات، ان کا بہترین جواب انہیں مکمل طور پر نظر انداز کرنا ہے۔ تو اب اگلی بار جب یہ خیالات دوبارہ آئیں تو ان کو دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیا انہیں خوف کی علامت سمجھا جائے یا اس بات کی ایک یاد دہانی کہ دل میں ایک بہت ہی قیمتی خزانہ محفوظ ہے؟